ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا حلال ہے. اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. ہندو اہل کتاب نہیں ہے. یہودی اور عیسائی ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہے اور ان کی عورتوں سے شادی کرنا بھی حلال ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں فاحشہ نہ ہوں اور مشرکہ نہ ہوں. ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کریے. اب یہ مت کہیے گا کہ ہماری عورتیں کم ہیں. نہیں، دیکھیے شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو اجازت مانا جائے گا، اس میں کوئی علت پیش نہیں کی جائے گی. آپ کو اگر عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرنا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، مگر شرط یہ ہے وہ عورت فاحشہ نہ ہو اور مشرکہ نہ ہو. اگر مشرکہ ہے یا فاحشہ ہے تو اس سے شادی کرنا پھر جائز نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے لوگو، جب نماز کے لیے جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، چہرے کو دھو لو، سر کا مسح کر لو اور اپنے پیروں کو دھو لو. ایک نکتہ بتاؤں، شروع سے کھانے کا ذکر چل رہا ہے، آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں پینا ہے، کھانے کا ذکر چل رہا ہے. اب یہاں اللہ نے غسل کا ذکر فرمایا، وضو کا ذکر فرمایا. کیوں؟ جانتے ہو یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ سب جسم کی غذا ہے، جسم کی، باڈی کی. کھانا یہ باڈی کی غذا ہے، عورتیں یہ جسم کی ضرورت ہے، لیکن روح کی غذا نماز ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فوراً اس کے بعد ذکر فرمایا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو پہلے وضو کر لو. تو یہاں جسم کی غذا بتائی جا رہی ہے. پھر ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اگر پانی نہ ملے تو آپ کیا کیجئے؟ تیمم کیجئے. پانی نہیں ملتا ہے. اب دو مسئلے یاد رکھ لیجئے، یہاں پر ٹھہر کے دو مسئلے سن لیجئے. ایک آدمی بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے اگر وہ پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. اب پانی نہیں مل رہا ہے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تب بھی تیمم کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی جنبی ہو گیا، جنبی، بیوی سے ہم بستری کی یا احتلام ہو گیا، اسے پانی نہیں مل رہا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تیمم کر لے گا اور وہ بھی پاک ہو جائے گا. اسے غسل کرنے وہ تیمم کر لے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. جنبی ہے یا محتلم ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ تیمم کر لے گا اور وہ سارے کام کر سکتا ہے جو انسان غسل کے بعد، پاک ہونے کے بعد کرتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے، ابھی تیمم کیا اس نے، پانی نہیں ہے، اب مسجد جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے اور اس کو پانی نظر آ گیا. جیسے ہی پانی نظر آئے گا اس کا تیمم چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیمم فاسد ہو جائے گا اور اس کو پھر پانی سے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے. تو یہ تیمم کا مسئلہ. اب دیکھیے تیمم کیسے کریں گے یہ سمجھ لیجیے. تیمم، اب میری طرف پورا دھیان میری طرف. تیمم کیسے کریں گے؟ یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے، مٹی ہے، ایسے ہاتھ مٹی پہ ماریں گے، ایک ضربہ. دیکھو پہلی چیز، پہلا اسٹیپ مٹی پہ ہاتھ ماریں. دوسرا اسٹیپ جو مٹی ہے ہاتھوں میں اس کو صاف کریں گے. اور تیسرا اسٹیپ چہرے پہ ہاتھ ماریں گے. چوتھی چیز ہتھیلی، کونی نہیں، ہتھیلی تک، ایسے اور پھر ایسے، بس ہو گیا تھا. پھر دیکھیں گے پہلا ضربہ مٹی پہ، پھر اس کو پھونکیں گے، پھر چہرے پہ ماریں گے، اس کے بعد ہاتھوں پہ ایسے کر کے. بہت سے لوگ ناک میں مٹی ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بتایا گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ علم کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ایک بار جمعہ میں میں نے سنایا تھا، یاد ہے یا پھر سناؤ؟ چلیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا. بھائی لڑکی کا معاملہ تھا تو
ایک چاہتا تھا کہ میں شادی کروں، ایک چاہتا تھا میں شادی کروں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی ہم قبول کر لیں گے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ تو قربانی اللہ نے حابیل کی قبول کی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی قبول کی۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تب بڑا پریشان کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں، اس کی لاش کا کیا کرنا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، ایک غراب کو بھیجا، اور اس نے قابیل کے سامنے جب مٹی کھودنا شروع کی اور دوسرے کوے کو جو مر گیا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا، اس نے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور دوسرے کوے کو مٹی کے اندر گاڑ دیا۔ تب قابیل کہتا ہے ہائے ہائے میری عاجزی، یہ بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے قابیل کو یہ بتایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی لاش کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی لاش کو گڈھے میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ معلوم چلا علم کہیں سے بھی ملے لے لینا چاہیے، جس طرح قابیل نے کوے سے علم حاصل کیا ہے تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا قتل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی مرڈر ہوتے رہیں گے، جو بھی قتل ہوتے رہیں گے، جو بھی ہتیائیں ہوتی رہیں گی، ان سب کا گناہ قابیل کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے سب سے پہلا مرڈر کیا ہے۔ جب تک دنیا ہے اور دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے ہر گناہ قابیل کو پہنچتا رہے گا۔ میں اگر کوئی آپ کو بات بتا دوں آپ اس پر عمل کر لیں تو جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب مجھے پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں کوئی غلط کام آپ کو بتا دوں اور آپ وہ غلط کام کر لیں تو جب تک وہ غلط کام کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی مجھے پہنچتا رہے گا۔ تو حابیل نے پہلا قتل کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر قتل کا گناہ قابیل کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی ایک نفس کا قتل کرتا ہے، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، جینی نہیں، کسی ایک نفس کا، کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، وہ پوری مانوتا کا قتل کرتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام گردنیں کاٹنے کی تعلیم دیتا ہے، ان کو یہ آیت دکھائیے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کسی نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی نے ایک آدمی کو بھی بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے بھلا وہ مذہب دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جس نے ایک نفس کا قتل کیا، قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ بات زیادہ ہو رہی ہے، چلیے ایک چیز اور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ ابھی وسیلے کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس میں ہم اور آپ بڑی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، بڑی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر وسیلہ کہا جاتا ہے وسیلہ القربہ، یعنی اللہ سے قریب کیسے ہوا جائے۔ ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ذریعہ، وسیلہ لگانا جائز ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث وسیلے کو نہیں مانتے، نہیں وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم وسیلہ شرعیہ مشروع وسیلہ مانتے ہیں اور آپ غیر مشروع۔ وسیلہ جائز ہے، لگا سکتے ہیں۔ وسیلے کون سے جائز ہیں وہ دیکھیے۔ پہلا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، اللہ کے ناموں کا۔ جیسے ہم دعا کر رہے ہیں آئے اللہ تو بہت زیادہ رحیم ہے، تو میرے اوپر رحم فرما، اللہ تو رحمان ہے میرے اوپر رحم فرما، آئے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو رزاق ہے مجھے رزق سے نواز دے، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے نام کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے، نیک عمل کا۔ بخاری کے اندر واقعہ ہے غار والوں کا،
جو غار کے اندر پھنس گئے تھے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. ابھی وہ واقعہ 5 منٹ لے جائے گا, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بھی بتاؤں گا. تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے. اسی طریقے سے کسی زندہ آدمی کا بھی وسیلہ لگوانا جائز ہے, مردے کا نہیں, مردے کا نہیں, مرے ہوئے کا نہیں, زندے کا وسیلہ جائز ہے. جیسے حضرت عمر فاروق کے وقت میں بارش نہیں ہو رہی تھی, حضرت عمر حضرت عباس کے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا آئے عباس تم اللہ سے بارش کے لیے دعا کر دو. حضرت عمر نے حضرت عباس سے دعا کرنے کے لیے فرمایا تھا. مدینہ میں اللہ کے نبی کی بھی قبر تھی, اگر مردوں سے وسیلہ لینا جائز ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ سے افضل دنیا میں اور کوئی انسان نہیں ہے. حضرت عمر اللہ کے نبی کی قبر پہ چلے جاتے اور یہ فرما دیتے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے ہمارے لیے دعا کر لیجئے. مگر حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا. اس سے معلوم چلتا ہے مردوں کا وسیلہ نہیں لے سکتے ہیں, وسیلہ صرف زندوں کا لینا جائز ہے. چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, ہوتا نہیں ہوتا, یہ تو انتہائی درجے کے بیوقوفوں والی باتیں ہیں. چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں نا چھت پہ جاؤ سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. ارے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی جب تک سیڑھی چھوڑے گا نہیں پہنچے گا کیسے؟ نہیں سمجھے؟ چھت پہ جاؤ سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. کہا ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے, حیدرآباد کے اندر رہتا ہے, پیسہ لینے جانا ہے تو ٹرین کی ضرورت پڑتی ہے, تبھی تو جائیں گے, ایسے اڑ کے چلے جائیں گے. ارے اللہ کے بندے, تو نے اللہ کو یہ سمجھ رکھا ہے. چلو مان لیتے ہیں, چلو مان لیتے ہیں ایک آدمی حیدرآباد میں ہے, آپ کو اس سے پیسہ لینا ہے تو آپ ٹرین کے ذریعے جائیں گے, کار کے ذریعے جائیں گے, ٹھیک ہے برابر. لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر وہی آدمی آپ کے گھر پہ آئے اور کہے لے بھائی اپنے پیسے, تو آپ کے حیدرآباد جانے کی ضرورت ہے؟ کوئی عقل مند آدمی جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو پھر دعائیں وہاں پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ باتیں بہت بڑے بیوقوفوں والی باتیں ہیں کہ سیڑھی پہ چڑھو, سیڑھی چھت چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت, اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے. تو وسیلہ تلاش کرنا جائز ہے, مگر جو شریعت کے اندر ہے غیر شرعی وسیلہ کرنا جائز, لینا جائز نہیں, مردوں کے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. اس کے بعد بہت خطرناک بات اللہ نے کہی, فرمایا تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہو. یأکلان الطعام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, اور جو کھانا کھاتا ہے وہ باتھ روم ضرور جاتا ہے. کیا بہترین مثال دی ہے اللہ نے, کیا بہترین. فرمایا مریم عیسیٰ یاکلان الطعام, وہ کھانا کھاتے تھے, اور جو کھانا کھاتا ہے وہ باتھ روم ضرور جائے گا. معلوم چلا جو کھانا کھاتا ہو باتھ روم جاتا ہو وہ نہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, نہ اللہ کی بیوی ہو سکتا ہے, اور نہ وہ خود اللہ اور خدا ہو سکتا ہے. انسان کو اگر اپنی حقیقت دیکھنا ہے تو باتھ روم میں جا کر کے دیکھ لے. یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.